یہاں پہ عنوان بحث یہ ہے کہ لوکان للمکلف دین علی غیرہ، کہ مکلف کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر دین ہے، والمدین متجاہل للدین، اور وہ جو مقروض بندہ ہے نا وہ متجاہل ہو گیا دین سے، یعنی اسے بھول گیا کہ میں نے اس بندے کا کیا قرض ادا کرنا ہے۔ الا انہ لو طلبہ منہ لاداہ الیہ، مگر یہ اگر اس سے طلب کرے، مانگے اس سے کہ بھی قبلہ صاحب آپ نے میرا قرضہ واپس کرنا ہے، تو لاداہ الیہ، تو وہ اسے کیا ادا کر دے گا۔ لیکنہ یخجل من طلبی، لیکن یہ شرم کرتا ہے کہ بھی اسے کیسے کہوں کہ آپ نے میرا یہ پیسہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، خصوصاً وہ پیسہ تھوڑا ہو، فرض کریں الف الفین ہو، خمسۃ آلاف ہو، ٹھیک ہے، تو طلب کرنے سے کیا شرماتا ہے۔ فعل یجب اخراج خمسہ، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے اسے اس کا یہ خمس ادا کرے، تو قانون یہی بنتا ہے کہ یجب علیہ اخراج خمسہ ہی، کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کا کیا نکالے، خمس نکالے، کیونکہ یہ اس کو ابراء بھی تو نہیں کر رہا نا، ابراء یعنی بری ذمہ سے کر دے، اسے معاف کر دے، وہ الگ چیز ہے، اور دوسری صورت حال کیا ہے کہ اسے پتہ بھی ہے کہ اگر اس سے مانگوں گا تو وہ دے دے گا، ٹھیک ہے، ساری صورت حال ایسے بن رہی۔ اذا کان متمکنا من الوصول الی الدین بالمقاصد الشرعیہ، اگر ایک بندہ قادر ہو کہ اپنے دین تک پہنچے، کیسے جی، شرعی تقاض کر کے۔ شرعی تقاض کہاں پہ ہوتا ہے؟ اگر جو اگلا بندہ ہے وہ انکاری ہو جائے، وہ کہے کہ میں آپ کو قرضہ واپس نہیں کروں گا، نہ ابھی اور نہ پھر کبھی، ٹھیک ہے، تو وہ غاصب ہو گیا ایک طرح سے، تو پھر شریعت نے کیا ہے، اس کو تقاض کی کیا اجازت دی ہے کہ اس کے کسی مال سے اپنا مال اٹھا سکتا ہے، اور یہ بندہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی مال اٹھا کے لے آؤں، اس میں کوئی مشکل میرے لیے نہیں ہے، تو فحال یعتبر متمکن من اخذ دینہ، تو کیا اس بندے کو یہ شمار کیا جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ متمکن ہے، اپنے قرضے کو لینے کے اوپر قادر ہے، کہ یجب علیہ اخراج الخمس فوراً، تاکہ اس کے اوپر فوراً کیا خمس ادا کرنا واجب ہو جائے۔ تو سیدین کا کیا جواب ہے کہ نام یجب اخراج الخمس فوراً بقیمت ہی الفعلیہ، کہ یہ بندہ متمکن شمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اپنا حق لے سکتا ہے، تو اس کے اوپر کیا فوراً خمس دینا ہوگا، اور وہ بھی کیا ہے اس کی قیمت فعلی جو بنتی ہے اسی کے کیا خمس دے گا۔ نہیں نہیں، بس فقط ممکن ہو تو خمس دینا واجب ہو جائے گا، اگرچہ وہ اٹھائے نہ بھی، ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتے تھے کہ قرضہ مانگنا ممکن ہے، دے دے گا وہ، تو اگرچہ نہ بھی لے تو خمس دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ فقط یہ ہوتا ہے کہ امکان پیدا ہو جائے، اپنا حق لینا ممکن ہو جائے، اور اس کے باوجود وہ نہ بھی لے تو پھر بھی خمس دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو خمس دینا کب واجب نہیں ہوتا؟ جب اس کی لینا ممکن نہ ہو اس سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ نہیں دے گا۔ یہ ما یشتری المکلف سلفا ولا یقبض، مکلف جو ہے نا کوئی چیز خریدتا ہے سلفن، سلفن میں کیا ہوتا ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ انسان دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ دے دیا اور اس نے کہا کہ میں چیز آپ کو کیا دوں گا، سال کے بعد دوں گا، ٹھیک ہے، تو اب یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ بھئی 1 لاکھ کی تو میں نے وہ چیزیں خرید لی، فرض کریں کہ ایک گھر کیا خرید لیا، ٹھیک ہے، اور وہ گھر بھی میں نے کیا ہے جی اجارے پہ دینا ہے، اور اس کے پیسے میں نے ایڈوانس دے دیے، لیکن وہ گھر مجھے کب دے گا جی؟ 1 سال کے بعد دے گا، تو اب یہ بندہ کیا کہے کہ بھی میں نے تو 1 لاکھ لگا دیا نا، ختم کر دیا، تو اب میرے اوپر خمس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اگلے بندے کے ذمے پہ کیا آ گیا؟ گھر دینا آ گیا۔ سلف کا قانون کیا ہے کہ اس نے پیسہ دے دیا، پیسے کے بدلے میں اس کے ذمے پہ کیا آ گیا؟ گھر دینا آ گیا، ٹھیک ہے جی، تو گویا کہ اس گھر کو بھی کیا، یعنی فقہ میں تو واضح ہے کہ اس گھر کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دین ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حتیٰ کہ آپ اگر ادھار پہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ دکاندار کے کیا مقروض ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ دین آ جاتا ہے، دکاندار کو اپنے دین دینا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ دے رہے ہیں تو وہ چیز کیا اس کی گردن پہ کیا دین بن جائے گی، تو آپ مالک کس کے بن جاتے ہیں؟ دین کے بن، گویا کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں، ہاں دین کے، دین اور قرضے میں کیا فرق ہے کہ دین عام ہے، المال و ثابت فی الذمہ، کہ ذمہ پہ مال ثابت ہو جائے، اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان کے اسباب میں سے ایک کیا ہے؟ قرض ہے، دوسرا سبب کیا ہے؟ فرض کریں کسی کوئی چیز طلب انسان کر دے، وہ بھی ضامن ہو جاتے ہیں، وہ چیز گردن پہ آ جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کے اسباب میں سے کیا ہے؟ بے سلف ہے، بے سلم ہے، ٹھیک ہے، نسیہ کی بے ہے، یہ ساری اسی میں سے آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ مکلف نے وہ چیز سلفاً خریدی ہے اور ابھی تک قبضہ نہیں کی، ولا یقبضہ الا بعد سنۃ الخمسیہ، وہ قبضہ کب کرے گا؟ سنہ خمسیہ کے بعد،
ہاں ایڈوانس دے رہا ہے، ایڈوانس دے رہا ہے چیز، پیسہ دے رہا ہے ایڈوانس، تو کیا اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا؟ تو سیدین کیا فرماتے ہیں کہ المشترى سلفا حکمہ حکم الدیون، کہ جو چیز سلفاً خریدی جاتی ہے اس کا حکم بھی دیون والا ہی حکم ہے، یعنی یتخیر المکلف ہو، یہاں پہ مکلف کو اختیار ہوگا کیونکہ اس سے وہ چیز ملنی 1 سال کے بعد ہے نا، تو یہاں پہ مکلف کو اختیار ہے کہ بین اخراج خمس ہی بقیمت الفعلیہ، کہ اس چیز کا وہ خمس نکالے قیمت فعلیہ کا، یعنی ابھی جو اس کی قیمت بنتی ہے، وہ بین الانتظار، یا انتظار کرے، و تخمیسہ بقیمت ہی وقت استلام ہی، اور اس کا پھر خمس نکالے گا اس کی کون سی قیمت، جس دن وہ لے گا، جس دن اس کے ہاتھ میں آئے گا، تو ابھی جو قیمت فعلیہ اس کی بنائے گا وہ واضح ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بنے گی نا، کیونکہ قیمت فعلیہ میں وہ 1 سال کے عرصے کو بھی اندر کا ایڈ کرے گا، یعنی یہ گھر جس کو 1 سال کا عرصہ رکھ کے میں بیچوں تو کتنے میں کیا بکے گا، تو قیمت فعلیہ کیا اس کی تھوڑی نکلے گی۔ ہاں جب وہ ملے گا اسے تو وہ سنہ کے ریب میں شمار ہو جائے گا، جو اوپر وہ جو پچھلا مسئلہ ہم نے بیان کیا۔ اچھا، اذا کان للمکلف دیون عند الناس، مکلف کے کہیں لوگوں کے پاس قرضے ہیں، وحال علی الحول، اور اس کی پر سال گزر گیا، وہ یمکن اخذها، اور اس کے لیے لینا بھی ممکن تھا، لیکنہ لا یرید ذلک، لیکن وہ قرض لینا بھی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے چلے پڑے رہیں بچت میری ہو رہی ہے، اور ولا یرید ان یخمس الان، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ابھی سے کیا خمس بھی نہ نکالے، ٹھیک ہے جی۔ فہل وکیلکم، کیا آپ کے وکیل کے لیے یہ چیز ہے کہ ان یأذن لہ، کہ وہ اسے اجازت دے دے، کس بات کی، کہ فی تعجیل دفع الخمس، کہ وہ خمس کو دینے میں کیا کرے، تعجیل کر دے، یعنی مدت رکھے، کب تک جی خمس ادا کرنے کی اسے مہلت مل جائے، الی حین استلامہ، کہ جس دن وہ لے گا اسی دن کیا وہ خمس دے گا، ولو کان بعد 10 سنوات، اگرچہ وہ کب وہ چیز لے جی 10 سالوں بعد ہی لے، تو یعنی کیا یہ یہاں پہ کوئی وکیل کے پاس یا فقیہ کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ چیز اس کے ذمہ پہ قرار دے، حالانکہ صورتحال کیا ہے کہ اس کے لیے لینا آسانی کے ساتھ ممکن ہے، لے سکتے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں نہ لوں، یہ بچت پڑی رہے، اور وہ خمس بھی کیا میرے ذمہ پہ آ جائے، اور وہ بھی فقیہ کیا کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ پھر کیا دیر سے کیا دے دینا، کوئی ایشو نہیں ہے، تو سیدی ثانی کیا فرماتے ہیں کہ لیس لہ ذالک، یہ اختیار وکیل کے پاس اور فقیہ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا کیا اسے خمس دینا پڑے گا، ہاں فوراً امکان ہے تو فوراً دینا پڑے گا۔ اچھا، حل یجب الخمس فیما یدفع مقدما فی الاجارۃ فی بعض البلدان، کیا ایران، والذی یعبر عنہ بالرہن، کیا خمس واجب ہے اس پیسے کے اوپر کہ جو اجارے میں کیا مقدماً دے دیا جاتا ہے بعض شہروں میں، جیسا کہ ایران ہے، کہ جسے وہ کیا کہتے ہیں، رہن کہتے ہیں، یعنی ایران میں جو طلبہ کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جب کر لیتے ہیں تو وہ بہت سارا رہن جمع کرواتے ہیں، ہاں یعنی وہ بہت زیادہ رقم ایک ہوتی ہے، پاکستانی 5 لاکھ 10 لاکھ کے برابر، ٹھیک ہے، کم از کم، تو اب وہ جو رہن کا پیسہ ہے وہ کس حکم میں جاتا ہے، وہ ان کے ذمے پہ ہوتا ہے، یعنی وہ جس دن یہ بندے گھر چھوڑیں گے یا معاہدہ ختم ہوگا تو وہ اس سے کیا واپس لے لیں گے، ہاں وہ ابھی نہیں دے گا کیونکہ ایگریمنٹ لکھا گیا ہے کہ سال تک جو ہے وہ آپ گھر پہ ہیں تو سال کے اندر اندر وہ واپس نہیں کرے گا، وہ کب واپس کرے گا، جب ان کا مدت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اب اس سے وہ کہہ تو رہن رہے ہیں لیکن حقیقت میں رہن تو نہیں ہے نا، وہ حقیقت میں کیا ہے، قرضہ دینا ہے، ہاں قرضہ دینا ہے، اور قرضہ دینے میں کیا ہے وہ شرط کیا لگا رہے ہیں کہ آپ مجھے گھر اجارے پہ دیں گے، اور اجارہ کہتے ہیں اس کا کیا ہے، وہ جو ایجار لیں گے تھوڑا لیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا، ہاں اتنا ایجار تھوڑا ہوتا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں قرض مشروط ہوگا جو صحیح ثانی کے مطابق جائز نہیں ہے، سود ہے سیدھا سیدھا نا، ٹھیک ہے، ہاں رہن دینا، رہن تو الگ ہے نا، یہ رہن ہے ہی نہیں نا اصل میں، رہن تو کیا ہے کہ کسی بندے کو قرضہ چاہیے، آپ اسے کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں لیکن آپ اپنا گھر کیا ہے میرے پاس رہن رکھوا لیں، اب وہ جو رہن رکھے گا اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، گھر اس کے پاس رہے گا، استعمال بھی وہی کرے گا لیکن کاغذات اس کے پاس ہوں گے، یوں سسٹم ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، ہاں جی جی وہ تو ایسے یعنی سیدھا سیدھا قرض ہے، رہن میں تو تصرف نہیں کر سکتے، وہ تو بالکل محفوظ رکھنا ہوتا ہے، امانت کی طرح، رہن کی پر امانت کے قوانین جاری ہوتے ہیں، ہاں زمین میرے پاس رہے گا لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین کو میں استعمال کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے، امانت کے طور پہ رکھے گا وہ اپنے پاس، ہاں استعمال وہ خود ہی کرے گا اس کی اجازت سے، ٹھیک ہے، یعنی زمین بالکل کیا ہے وہ نہ وہ استعمال کر سکتا ہے نہ یہ استعمال کر سکتا ہے، وہ رہن کے طور پہ محفوظ رہے گی،
ہاں ایک دوسرے کے بعد میں اجازت دے دیں استعمال کی تو وہ الگ چیز ہے. ہاں یہ بعد میں مسالت کر لیں سلوک کر لیں وہ اور چیز ہے لیکن قانونی ہے. تو بہرحال اس کو کیا کہتے ہیں ایران میں رہن کہتے ہیں، حالانکہ یہ رہن ہوتا نہیں ہے، یہ قرضہ دینا ہوتا ہے ایک طرح سے. تو اس کے اوپر ہم طلبہ کو ایران کے طلبہ کو کیا کہیں گے، سیدین کیا کہیں گے کہ نام یاجب فیہ الخمس ہو، کہ آپ کے اوپر جتنا بھی رہن جمع کروایا ہوا ہے سب کا کیا خمس نکالنا واجب ہو چکا ہے آپ کے اوپر. کئی سال گزر گئے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. ولیکن نام یاجب فی الخمس ولیکن یلحق حکم الدین، لیکن اس کے اوپر حکم کون سے جاری ہوتے ہیں، یعنی یہ ہے رہن، وہ رہن کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر حکم کون سے جاری ہوگا، حکم الدین، اس کے اوپر دین کے حکم جاری ہوتے ہیں کہ الذی لہو، جو اس کے لیے ہے علی ذمۃ الغیر، غیر کے ذمہ پہ ہے. تو یہاں پر بھی یہ قانون ہے کہ فإن أمكنه استيفاؤه عند رأس سنة الخمسیہ، جب اس کے لیے ممکن ہو وہ واپس لینا. کب؟ جب خمس کی تاریخ آئے گی عند رأس سنة الخمسیہ، تو واجب علیہ دفع خمسی، تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا اس کا خمس ادا کرے. وإن لم يمكنه استيفاؤه، اور اگر اس کے لیے وہ لینا ممکن نہیں ہے تو جاز له تاخیر و تخمیس، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی تخمیس کی کیا کرے، تاخیر کرے. کب تک؟ الی حین الاستیفاء، کہ جب وہ اسے لے لے گا، یا او حین تمکنہ من استیفاء منہ، یا فقط کیا قادر ہو جائے گا، لے گا نہیں لیکن یہ قادر ہوگا. اب اس نے کیا کہ وہ ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا، کسی وجہ سے مسئلہ بن گیا، تو اب میں چاہوں تو لے سکتا ہوں. ہاں ختم ہو گیا، اب میں لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں، نہ لوں تو بھی کیا آپشن ہے. تو جیسے ہی اس کے پاس حین تمکن، یہ قادر ہوگا من استیفاء منہ کہ اپنا دین اس سے لے لے، قادر ہو گیا فقط، تو فیاجب دفع خمس عن ذاک، اسی قدرت کے دن ہی کیا ہے اس کے اوپر خمس ادا کرنا واجب ہو جائے گا. ساتھ ایک اضافی بحث کر رہے ہیں جو خمس سے ہٹ گیا ہے کہ علماً بان سماحت سید سیستانی دامت اللہ علی لا یرا، کہ سید سیستانی جو ہے وہ لا یرا نہیں دیکھتے جواز الاقراض، کہ قرض دینا جائز ہو جائے بشرط الاجارت، اسے کس میں ڈالتے ہیں، وہ سود میں ڈالتے ہیں. بل ولل اجارہ، بلکہ اگر اس کا الٹ کریں کہ جی میں اجارہ پہ گھر دے رہا ہوں لیکن شرط کیا رہ لوں کہ آپ مجھے کیا قرضہ دیں گے، تو اس کو بھی کیا جائز نہیں دیکھتے، لیکن یہ کیا احتیاط واجب کے طور پہ. ولل اجارہ، اور اسی طریقے سے اجارہ کو بھی جائز نہیں سمجھتے بشرط الاقراض، اجارہ میں شرط کیا لگائی جائے، اقراض کی لگائی جائے، تو اس اجارہ کو کیا سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں، احتیاط واجب کے طور پہ. اما سید خوئی قدس سرو فجرا جواز الاجارت بشرط القرض، لیکن سید خوئی رحمۃ جو ہیں یہ اجارہ کو جائز سمجھتے ہیں بشرط القرض، قرض کی شرط سے. تو جو اپنے وہاں پہ طلبہ ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سیستانی کی چونکہ احتیاط واجب ہے تو ہم اس میں کیا رجوع کرتے ہیں سید شبیری زنجانی یا شیخ وحید فرحانی کے مرحل بتا رہے، تو ان کی طرف رجوع کر کے وہ یہ معاملہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ کر بھی دیں اگر تو وہ خمس دینا پڑے گا، کیونکہ وہ کس میں چلا جائے گا، قرض میں چلا جائے گا نا، کہ وہ اجارے کو اپنا ٹھیک کرنے کے لیے. ہاں خمس سے چھٹکارا نہیں ہے کوئی، یعنی خمس سے یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ ان کا اجارہ کیسے ٹھیک ہو جائے. ہاں کئی سال کی بچت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، اتنا طلبہ کے پاس پیسہ تو نہیں ہوتا، ان کی اپنی بچت ہوگی کئی سال کی، یا ہو سکتا ہے کسی سے لیے ہوئے ہوں، کچھ یہ بھی ہوتا ہے کسی سے لیے ہوتے ہیں یہ بھی. اچھا لو کن تو طالب شخصا بدین، اگلا سوال کیا ہے کہ ایک بندے سے میں نے دین کا کیا ہوں طالب ہوں، اور وہ دین بھی کیا ہے حال علیہ الحول، اس کے اوپر سال گزر چکے ہیں. وہ منکر لہو، اور وہ اس کا کیا منکر ہے، وہ کہے گا کہ میں نہیں دوں گا. بحقن اور بغیر حقن، اب وہ انکار کیوں کر رہا ہے، چاہے اس کا حق بنتا ہے انکار کرنے کا یا حق نہیں بنتا، یہ اس بحث سے قطع نظر. بہرحال وہ کیا منکر ہے. واحبب تو، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ انا ابرا ذمت ہوں، کہ میں اس کے ذمہ کو کیا بری کر دوں. ٹھیک ہے، یہ تقرب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قربت کی خاطر میں اس کے ذمہ کو بری کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس نے فرض کریں کہا کہ آپ نے جو ہے نا میرا موبائل توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جب تک کیا میرے موبائل کے پیسے نہیں دیں گے میں آپ کو قرض واپس نہیں کروں گا. ہاں یہ اس کا حق ہے فرض کریں. یعنی اگر یہ بندہ جو ہے نا موبائل کے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ تقاض کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اسے اگر فرض کریں کہ یہ پیسے اس کے موبائل کے نہیں دینا چاہتا اس کو، اس طرح سے وہ تقاض کر سکتا ہے، یعنی منکر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے فرض کریں کہ موبائل جو اس نے تلف کیا توڑا، اس کے اوپر بھی خمس واجب تھا، یوں آپ کہتے ہیں نا، یعنی اگر وہ تقاض کر بھی لے تو پھر بھی اس کا خمس واجب رہے گا. یہ ایسی کہ نہیں ہے، گھر والی چیز نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ اس طرح کی مثال بن سکتی ہے. یعنی اب جو مسئلہ اس کے اوپر جو صورتحال بیان کر رہے ہیں کہ سال گزر چکا ہے پیسے کے اوپر، اور سال کے بعد وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ اس کے ذمہ کو بری کر دے. وہ اس سے کیا کہتے ہیں، تنازل عن الدین کہتے ہیں نا، جو پیچھے ایک مسئلہ گزرا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ
میں جو ہے وہ اگر تو یعنی اگر صورتحال ہم اس کی سیدھی بتائیں کہ سیدھی سیدھی صورتحال کیا بنتی ہے کہ بھئی 1 لاکھ فرض کریں کیا ہے پیسہ ہے نا وہ اگلا بندہ نہیں دے گا اس کو واپس، وہ منکر ہو گیا، وہ کہ میں دوں گا نہیں، نہ ابھی دوں گا نہ پھر بعد میں کبھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا 1 لاکھ میں سال گزر گیا، 1 لاکھ کے اندر جو خمس ہے 20,000، ٹھیک ہے، وہ 20,000 خمس دینا کیا اس کے اوپر واجب ہے ابھی؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں واجب تو نہیں ہے خمس دینا، کیوں؟ کیونکہ وہ اگلا بندہ دے گی نہیں، ٹھیک ہے، اچھا دے گا نہیں، تو کیا 20,000 یہ اس کا مالک ہے 20,000 کا؟ یہ 20,000 کا مالک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب بندہ جب اسقاط کرے گا تو اسقاط کا قانون کیا ہے کہ الاسقاط فی ملک، کہ اسقاط انسان اپنی ملک کو کرتا ہے، تو اس میں سے یہ کتنے کا مالک ہے؟ 80,000 کا یہ مالک ہے، تو یہ 80,000 کا کیا اسقاط کرے گا؟ 20,000 جو اس کے پاس ہے وہ امانت ہے امام اور سادات کی، یہ اس کا کیا اسقاط نہیں کر سکتا، یعنی یہ جو 20,000 ہے یہ کسی کو اور کو اٹھا کے دے ہی نہیں سکتا، اگر دے گا تو یہ بندہ کیا شمار ہو جائے گا؟ غاصب شمار ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے دوسرے کے پیسے اٹھا کے دیا نا۔ اب یہاں پہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ جی پورے کا پورا 1 لاکھ میں اسے دے رہا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے بھی ٹھیک ہے 80,000 تو آپ نے دے دیا، وہ تو آپ کا حق تھا، یہ جو 20,000 آپ نے اسے دیا ہے نا یہ آپ نے زیادتی کی ہے بھائی، یہ تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا تھا دینے کا، تو یہ جو 20,000 آپ نے اس کو دے دیا، لہٰذا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ 20,000 کے آپ ضامن ہیں، ٹھیک ہے۔ 20,000 کے ضامن ہے کیا مطلب؟ یعنی 20,000 آپ کیا خمس کے طور پہ دیں آپ، ٹھیک ہے، یہ کہ کبھی 20,000 تو مجھے دے ہی نہیں رہا بھائی، وہ مجھے پیسے نہیں دے گا، پھر کیسے خمس واجب؟ ہم نے کہا چلیں وہ نہیں دے رہا تھا تو آپ نے کام کیا کیا؟ آپ نے کہا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس 20,000 پڑا ہے نا میں وہ آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ 20,000 کے اندر تصرف کریں اور اگلے کو کیا دے دیں؟ اسقاط بھی ایک قسم کا تصرف ہے برابر، تو گویا کہ آپ نے جو امام اور سادات کا حق ہے نا وہ آپ نے تصرف کر دیا، وہ آپ نے استعمال کر دیا، اگلے کو دے دیا، تو یہ تو کہتے ہیں بھی اس طرح تو کام خراب ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس کیا ہے کہ اربعۃ اخماس، کہ آپ جو 5 حصوں میں سے 4 ہیں آپ اس کو فقط کیا کریں؟ برا کریں، ہاں باقی آپ کہیں کہ 20,000 20,000 کا آپ کہیں کہ میں اس پہ برا نہیں کرتا، یہ میرے اوپر کیا امانت کے طور پہ ہیں، اگر مجھے ملیں گے تو میں دے دوں گا، اگر نہیں ملتے تو وہ اس بندے نے غصب کیے ہوئے، اس بندے نے غصب کیے ہوتے اسی کے ذمہ پہ، تو یعنی میں نے جو قربت اللہ اس کے ذمہ کو بری کیا وہ کہاں پہ کر سکتا ہوں؟ جو میرا حق ہے، 4 حصے ہیں، ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کیا کہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ سے یہ اپنے جو 4 حصے ہیں نا اربعۃ اخماس یہ آپ سے نہیں مانگوں گا، اس کا وہ عذاب اس کے اوپر ختم ہو جائے گا، لیکن جو امام اور سادات کا حق ہے وہ تو اس کے ذمہ پہ رہے گا، لہٰذا وہ اس سے کیا کرے گا؟ ادا کرے گا، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو یہ بندہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، وہ خود ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے دینے ہی نہیں ہے نا، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو گزشتہ مسئلہ تھا تنازل والا اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سوال کیا کرتا ہے کہ فہل یمکننی ابراء ذمتہ، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اس کے ذمہ کروں؟ کہاں سے؟ من اربعۃ الاخماس، ٹھیک ہے، یہ اربع کے اوپر الف لام نہیں ہونا چاہیے، من اربعۃ اخماس یوں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ 5 میں سے 4 حصوں سے کیا کروں گا؟ میں اس کو ذمہ کو بری کر لوں، من اربعۃ اخماس سے ملکی، ملکی کیوں کہا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے اس کا بدل لے کر ہے نا، یہ اربعۃ اخماس کیا یہ میری ملک ہے نا، 5واں اخماس و ملکی 4 میں سے جو میرے ملک کے 5 حصے ہیں، کیسے نہیں 4 میں سے 5 حصے کیا مطلب؟ ہاں 4 دینے ہیں اخماس و ملکی، جو میری ملک کے کیا ہیں 5 حصے ہیں، 4 5 حصے کیسے ہوگے؟ الاربعۃ من اخماس ملکی ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہاں یعنی ابراء ذمت ہی من اربعۃ اخماس، یعنی اربع کو مضاف کریں اخماس پھر بنتے ہیں، اگر اربع کو مضاف نہ کریں تو کیا ہو جائے گا کہ میں اپنا ذمہ بری کر دیتا ہوں من الاربع سے 4 میں سے، پھر اخماس کو کیا بنائیں گے؟ اخماس کو مضاف بنا رہا ہوں ملکی کی طرف، نہیں خود اخماس اربع کی نسبت سے کیا بنے گا؟ مضاف تو بنے گا، کیا واقعہ کیا ہو رہا ہے اربع کی نسبت سے؟ یہ پوری بات ہے، حال یمکن ابراء ذمتی من الاربع، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اس کے ذمہ کو بری قرار دوں؟ کہاں سے؟ من الاربع 4 حصوں میں سے، آگے پھر کیا اخماس ملکی کو کیا بنائیں گے؟ اربع کے لیے کیا بدل ہے، تفسیر ہے، تمیز ہے، کیا چیز ہے یہ؟ سیدھا سیدھا کیا ہے کہ من اربعۃ الاخماس، یوں کہہ دینا من اربعۃ الاخماس، وہ نہیں کہتے ثلاثۃ ارباع کہتے ہیں، ثلاثۃ ارباع یعنی 4 میں سے 3، ٹھیک ہے، تو یہ سیدھا سیدھا اربعۃ الاخماس استعمال ہوتا ہے نا، اربعۃ الاخماس یعنی اخماس کے اوپر الف لام ہونی چاہیے، اربع کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یوں کہ فہل یمکننی ابراء ذمتی من اربعۃ الاخماس، اربعۃ اخماس کی پھر آگے وہ تفسیر کیا آگے ملکی،
ٹھیک ہے، اس کا بدل آ گیا کہ وہ اربعۃ اخماس کیا ہے، میری ملک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اربعۃ اخماس کیوں ملک کہا؟ کیونکہ پانچویں اس کا ملک ہی نہیں ہے نا. ہاں، کہ میں اپنی جو ملک ہے اس میں وہ میں کیا کرتا ہوں، اس کے ذمہ کو بری قرار دیتا ہوں. اور وَيَبْقَى الْخُمُسُ عِنْدَهُ، اور خمس اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ خمس کیا مطلب؟ پانچواں حصہ. پانچواں حصہ کیا ہے؟ اسی کے پاس رہے گا. من دون ان ازمنہ، اور میں کیا ہے اس پانچویں حصے کا اس کو ضامن بھی نہیں بناتا، اس کو نہیں، من دون ان ازمنہ، میں اس پانچویں کا ضامن بھی نہیں بنتا. لاصحاب الخمس، اصحاب خمس کے لیے میں ضامن نہیں بنتا. کیوں؟ لعدم اسقاط لہ، کیونکہ میں اس پانچویں کسی کو ساقط نہیں کر رہا. یعنی اگر میں پانچویں کو ساقط کروں تو میں پانچویں کا ضامن بن جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ پانچواں کس کا تھا؟ امام اور سادات کا تھا. اگر میں پانچواں بھی اس کو دے دیتا ہوں تو گویا کہ میں نے سادات اور امام کا حق کیا تلف کر دیا نا. تو جیسے ہی میں اس کا حق تلف کروں گا امام اور سادات کا، تو اس کا میں کیا ہو جاؤں گا؟ ضامن ہو جاؤں گا. تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں پورے کو جو ہے وہ اسقاط نہیں کرتا. کیوں پورے کو اسقاط نہیں کر رہا؟ تاکہ میں اس پانچویں کا ضامن نہ بن جاؤں، کیونکہ پانچویں کو جیسے میں اسقاط کروں گا تو ضامن بن جاؤں. تو یہ بندہ کیا بچ سکتا ہے نا. اگر جس کو یہ پتہ نہیں ہے مسئلہ، وہ تو کیا کہ پورا کا پورا جی معاف کیا ہو گیا، پورا کا پورا معاف کیا تو فقیر کیا آگے کیا پانچواں جی خمس باپ ضامن ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے پورا معاف نہیں کیا، میں نے فقط 80 کیا معاف کیے ہیں، اب وہ پانچواں کا خمس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو سیدین کیا فرمائیں گے کہ یمکن کا اسقاط حق کا من دون ضمان الخمس ہے، کہ وہ جو اس نے صورتحال بیان کی بالکل ممکن ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ اپنے حق کو آپ ساقط کر دیں اور آپ خمس کی بھی کیا ضامن نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ امانت کے طور پہ آپ کے پاس رہے گا اور اگلے نے کیا اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ اس کے کیا ضامن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو آپ پچھلا مسئلہ نکالیں تنازل والا، وہ کس صفحے پہ تھا جی؟ شروع میں تھا. ہاں، صفحہ نمبر 160 پہ ہے نا. ہاں، پہلا مسئلہ تھا تطبیق کا. تو وہاں پہ تو کیا کہہ رہے تھے، پورا تنازل کر رہا تھا نا بندہ. یعنی وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّنَازُلُ بَعْدَ مُرُورِ سَنَةِ الْخُمْسِيَّہ، وہاں پہ یہ بات کی تھی نا کہ اگر تنازل کب کیا اس نے؟ سنہ خمسیہ کے آنے کے بعد. تو سنہ خمسیہ کے بعد وہ جو مال ہے اس میں سے پانچواں حصہ کس کا ہو گیا؟ امام اور سادات کا ہو گیا. اب یہ پورے کا تنازل تو نہیں کر سکتا نا، ایسے ہی ہے نا، پورے کا تنازل نہیں کر سکتا. اگر پورے کا تنازل کرے گا تو پانچواں کا کیا رہے گا؟ یہ ضامن رہے گا. ہاں، اس نے پورے کا تنازل کر دیے. جب پورے کا اس نے تنازل کیا تو اس کے اوپر واجب کیا ہو جائے گا کہ خمس دے وہ پھر. ٹھیک ہے. یہ پانچواں کا کیا رہے گا؟ ضامن رہے گا، وہ امانت کے طور پر نہیں بنے. ہاں، کون سا؟ ہاں، اگر ادھر وہ طریقہ بنائے، وہ طریقہ اپنائے تو چونکہ اوپر جو ہے نا اس نے اگلے بندے نے انکار نہیں کیا نا دینے سے. یعنی سوال ہاں، پہلا سوال کیا ہے کہ ایک مکلف نے جو ہے نا 10,000 دیے تھے مکلف کو. لو اقرض المکلف شخصا، ایک بندے کو اس نے کیا 10,000 ریال دیے نا قرضے کے طور پہ. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا جی؟ دین سے تنازل کیا. دین سے تنازل کرنے کی وجہ کیا بنی؟ یہاں پہ وجہ بڑی اہم ہے. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ مدین کے مالی حالات کیا خراب ہو گئے تھے نا. مدین نے انکار تو نہیں کیا نا دینے سے، اس نے کہا ابھی میں نہیں دے سکتا، جب مالی حالات بہتر ہوں گے تو دوں گا. تو مدین نے قبضہ تو نہیں کیا اس کے اوپر نا. جب قبضہ نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے کے اوپر خمس واجب رہے گا، لیکن اب بھی نہیں ہے واجب. کب واجب ہوگا؟ جس دن یہ ملے گا. ہاں، بعد کے حالات صحیح ہو جائیں گے، ملے گا. ٹھیک ہے. یہ صورتحال بن گئی کہ پانچواں کے اندر سادات کا حق آ چکا ہے، لیکن یہ خمس اس کی گردن پہ ہے. یعنی یہ جو بندہ ہے نا اس کے اوپر واجب ہے اس کا دینا. تو اگر یہ اس کو اسقاط کرتا ہے تو پھر بھی ہم کیا کہیں گے؟ واجب تو رہے گا بھی اس کی گردن پہ دینا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے اسقاط کر دیا اس کو تو اس کے اوپر فوراً واجب ہو جائے گا. اگر اسقاط نہیں کرتا پانچویں حصے کو، فقط کیا ہے وہ 4 حصے کرتا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ پانچویں حصے کا کیا خمس کے یہ ضامن نہیں رہے گا؟ ہم کہ نہیں، ضامن ہے بھی، جب ملے گا تب دے گا. ٹھیک ہے. جبکہ وہاں پہ تو کیا ہے، جو منکر والا مسئلہ بھی ہم نے بیان کیا نا، جو اس نے قبضہ گروپ ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو جو ہے وہ دینی نہیں ہے نا. ہاں، انتظار کر پھر بھی نہیں، اس نے کہا میں نے دینے نہیں ہے بھائی، چھٹی، انہیں دبا لیا. اس میں جیسے وہ اس کا اسقاط کرے گا تو فوراً اس کو دینا پڑ جائے گا. اب وہاں پہ یہ نہیں ٹھہرا لے گا کہ بھائی جس دن مجھے ملے گا تو میں دوں گا. ٹھیک ہے. بھائی اگلا بندے نے کیا فوراً قبضہ کر لیا، ختم کر دیا. تو آپ یا تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ساقط نہیں کرتا پانچواں ایسا، تو ساقط کر کے اپنی گردن کیا پھنسانے والی بات ہے کہ امام اور سادات کے یہ ساقط کرنے کے اس کو اختیار کس نے دیا ہے. جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ ساقط جو کر رہا ہے، اگرچہ یہاں پر بھی اس کے پاس اختیار نہیں ہے،
5ویں سے کو ساکت کرنا، لیکن چونکہ اس کے اوپر خمس دینا واجب ہے تو اس کا خمس دے دے گا، یعنی ایک طرح سے وہ ضمانت کو یہاں پہ کیا کرے گا، ادا کر دے گا. ہاں ہاں ساکت نہ کرے تو ٹھیک ہے، پھر نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے، جو مصنف نے کہا تھا کل جو ہم بحث کر رہے تھے کہ وہ حاکم شرعی کو جو ہے وہ دے گا نا. ہاں حاکم شرعی کی بات کیوں دی، کیونکہ اس نے ساکت کر دیا نا، امام اور صدارت کا حق اس نے کیا تلف کر دیا گویا کہ. تو کسی بندے کا حق اگر تلف کر دیا جائے تو پھر اس کے ولی اور سرپرست کو کیا دینا ہوتا ہے. تو امام کا حق تلف کیا تو امام کے سرپرست کو دیں گے، اور سادات چونکہ معین نہیں تھے، سادات معین نہیں تھے کہ فلاں سید کا حق تھا، معین تو اس نے نہیں کیا تھا نا، پوری دنیا کے سادات کا حق تھا، کوئی بھی مستحق ہو جائے. تو پوری دنیا کے سادات کا اگر اس نے حق تلف کیا تو پھر ان کا ولی کون ہے، وہ ایک سید تو نہیں ہے نا، ان کا ولی حاکم شرعی ہے. لہٰذا یہاں پہ کس کو دینا پڑے گا، حاکم شرعی کو دینا پڑے گا. اگر یہ کہتا نہیں جی میں حاکم شرعی کو نہیں دیتا، میں سہم سادات اپنی مرضی سے دیتا ہوں، ہم کہیں گے بھی یہ سہم سادات نہیں ہے. یہ جو سہم سادات اپنی مرضی سے آپ دے سکتے تھے وہ کب والا تھا کہ جس کو آپ ساکت نہ کرتے، وہ اگر آپ اٹھا کے دے دیتے سید کو تو پھر آپ کی مرضی تھی. آپ نے تو کیا کیا، سید کا جو حق بنتا تھا وہ آپ نے تلف کر دیا، جو آپ کے لیے جائز نہیں تھا، تو اب آپ اس کے ضامن ہو گئے. ضامن ہونے کی صورت میں آپ پھر کسی ایک سید کو نہیں دیں گے، بلکہ اس کا جو سرپرست ہے سید کا اس کو دیں گے. اور سرپرست کون ہے، وہ امام علیہ السلام. اور امام علیہ السلام نہیں ہے تو ان کی غیبت میں کیا ہے، فقیہ جامع شرعیت ہے، تو آپ اس کو کیا دے دیں گے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کیا اس میں ایک نقطہ ہو سکتا ہے کہ حاکم شرعی کو دینے کی کیا یہ وجہ ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ بات ہے نا شیخنا کہ مدین شیعہ تھا یا غیر شیعہ تھا، یہ بات. تو اگر شیعہ ہے تو وہ تو پانچ مالک بن گیا نا. ہاں مالک بن گیا تو اس کے اوپر کیا ہے وہ خمس آ جائے گا نا، یعنی اس نے خمس کا حصہ اس کی ملکیت میں چلا گیا اور معاملہ اس کے لیے جائز تھا نا. یعنی اسقاط پانچویں، یعنی ہم یوں بحث کرتے ہیں نا کہ کیا اس کے لیے جائز ہے کہ جس مال کے اندر سادات کا حصہ ہے وہ مال کیا ہے دے دے کسی کو، بیچ دے یا اس کو ہبہ کر دے. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے جائز تو نہیں ہے، جیسے یہ بیچے گا تو اس کے ذمہ پہ کیا خمس آ جائے گا. اب یہ ہے کہ وہ جو پانچویں سے اگلے کے پاس گیا، اگلا کیا اس کا مالک بنے گا یا نہیں بنے گا. اگر وہ شیعہ ہوگا تو مالک بن جائے گا، وہ مالک بن جائے گا اور اس کے ذمہ پہ کیا آ جائے گا، پانچویں سے آ جائے گا. اگر وہ غیر شیعہ ہوا تو وہ مالک نہیں بنے گا، اس کے اوپر واجب رہے گا کہ وہ کیا حصہ ادا کرے، لیکن وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہے گا میں نے کون سا ادا کرنا ہے، آپ نے مجھے دے دیا. جیسے کسی کو بھیج دیتے ہیں سنی کو، وہ کون سا ادا کرتا ہے. جب وہ ادا نہیں کرتا تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے امام اور سادات کے ساتھ تلف کر دیا گویا کہ، کیونکہ اگلا اس کو واپس ہی نہیں کرے گا، تلف کر دیا تو پھر بھی اس کے ذمہ پہ آ جائے گا. جب اس کے ذمہ پہ آ جائے گا تو اب اس کے اوپر واجب ہے وہ ادا کرنا. لیکن حاکم شرعی کے ہم نے اوپر اعتراض کیا کہ بھی حاکم شرعی کو کیوں دے گا. تو اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ جب کسی کا حق تلف کر دیا جائے تو ضمانت کے باب میں آپ کس کو دیتے ہیں، ولی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کہ جو ہے وہ ضمانت کے باب میں آپ کیا خود اس بندے کو دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک ممکنہ صورتحال ہے، لیکن یہ پچھلے مسائل میں ایسی بات نہیں تھی. وہاں پہ جو بیع شخصی اور کلی کی ہم نے بحث کی تھی وہاں پہ مصنف نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی کہ حاکم شرعی کو دینا ہے یا کیا کرنا ہے. ہاں اجازت کی وہ آگے شاید بحث ہے دوبارہ. ٹھیک ہے جی، ہاں یہ کافی ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. 8 نمبر سوال تک پہنچے نا. ہاں آخری ہے، پڑھ لیتے ہیں اس کو اگر ٹائم دیں. ٹھیک ہے. القرض مع التمکن من استرجاع، ایک قرض ایسا ہے کہ اس کے ممکن ہے کہ اس کو کیا واپس لیا جائے تو یجب اخراج خمس فوراً. یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ جب ممکن ہے ہوتا ہے قرض واپس لینا تو اس کا خمس کیا ہے فوراً ادا کرنا واجب ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ انہ ماذا یقصد من التمکن، یہ تمکن سے آپ کی مراد کیا ہے کہ یہ بندہ جی قادر ہو گیا لینے پہ. فإن القرض قد یفرض جعل اجل له، کیونکہ قرض میں کبھی فرض کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا اجل ہے، اس کی مدت رکھی گئی ہے. جعل یفرض جعل اجل له لمدت اکثر من عام، اس کی مدت رکھی گئی ہے سال سے زیادہ. ولکن المدین لم یکن جاحدا له، لیکن مدین کیا ہے انکاری نہیں ہے، وہ دے گا صحیح لیکن چونکہ اس کی ابھی مدت نہیں آئی نا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں مدت میں نہیں دوں گا نا، مدت ابھی جب آئے گی تو پھر میں دوں گا نا. ٹھیک ہے. فہل یعد ھذا، کیا یہ شمار ہوگا کہ مما لا یمکن استیفاؤہ، کہ جس کو استیفاء کرنا ممکن نہیں ہوتا. ہم یعد من الممکن، یا یہ ممکن شمار ہوگا. الرجا بیان المیزان فی التمکن، کہ تمکن کا میزان کیا ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے چونکہ مدت رکھی ہوئی ہے تو لہٰذا وہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اگر مدت نہیں رکھی ہوئی تو چلو وہ دے گا. کیا معیار مدت رکھنا مدت نہ رکھنا معیار ہے یا کوئی اور معیار ہے؟ تو وہی انہوں نے کہا کہ اصل معیار کیا ہے جو پیچھے بیان ہوا کہ مدت ہونا یا نہ ہونا معیار نہیں ہے. اصل معیار کیا ہے کہ وہ آپ کو دے گا یا نہیں دے گا، یہ صورتحال ہے.
المعتبر فی التمکن من الاسترجاع، یعنی تمکن من الاسترجاع میں کیا معتبر ہے کہ ہوا ادا المدین عند مطالبتہ ہی، کہ مدین دے دے گا اس کے مطالبہ پہ. کب مطالبہ یہ کرے؟ حین وجوب دفع خمسی، کہ جب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا خمس ادا کرنا، ان خمس کی تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کے اوپر جب یہ مطالبہ کرے گا تو وہ دے دے گا. یعنی بین یکون کما ہوا عنده فعلا، یعنی گویا کہ یہ پیسہ ایسی ہے کہ گویا کہ اسی کے پاس ہے فعلا، کہ عین یعنی بین یکون کما ہوا عنده، کہ وہ پیسہ کیا ہے کہ گویا کہ وہ اس کے پاس فعلا کیا اس کے پاس موجود ہے. ولو فرض، اگرچہ فرض کر لیں کہ کونه مؤجلا الی ازید من حین، کہ وہ پیسہ کیا مؤجل ہے، اس کی ابھی مدت رہتی ہے لیکن وہ بندہ اچھا ہے، وہ اگر ہاں مدت سے پہلے بھی مانگ لے گا تو وہ پھر بھی کیا واپس کر دے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس بندہ کیا کہتے ہیں کہ مدت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو گیا نا گویا کہ. یہ تو چلو ٹھیک ہے، بندہ ہاں اچھا مل گیا. ایک بندہ ہے کہ دے دے گا کہ صاحب نے فرق ہے، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں وہ نہیں دے گا، اگر وہ نہیں دے گا تو پھر تو کیا ہے یہ غیر تمکن میں چلا جائے گا. یا اسی طریقے سے مدت نہیں رکھی ہوئی وہ پھر بھی نہیں دے گا، اس سے مانو کہ ابھی نہیں دیتے، آپ کل لیں پرسوں ہیں ہفتے بعد ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل پہ تمکن کا معیار کیا ہو گیا کہ جب مانگے گا تو دے دے گا، وہ یہ معیار ہو جائے گا. مدت کا ہونا اور نہ ہونا یہ معیار نہیں ہے. کہ پریکٹیکل بالفعل صورتحال کیا ہے کہ یہ مال گویا کہ اس کے قبضے میں اپنے، جب چاہے وہ لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. یعنی گویا کہ میں نے اپنا مال کیا ہے ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، میں جب چاہوں وہاں سے اٹھا کے لے آؤں. ٹھیک ہے، تو پھر اسی کو کیا کہتے ہیں متمکن کہتے ہیں. جس کے بارے میں اس کو نہیں پتا کہ فرق ہے، ابھی یہ نہیں ملتا، ہاں وہ تو ہاں اس کے متمکن کا موضوع فرض کریں گے نا، مطالبہ کرے گا نا پریکٹیکلی طور پہ. ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ تمکن ہے یا تمکن نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے خمس معاف ہو گیا؟ نہیں. ہاں تو پھر تو یہی ہے نا کہ جب مانگے گا یا تو پریکٹیکل تجربہ کرے مانگ کے، یا اسے پتہ ہو یقین ہو کہ میرے مانگنے پہ بھی نہیں دے گا. اگر اسے شک ہے کہ دے گا یا نہیں دے گا تو پھر پریکٹیکل ثابت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ پیچھے بیان کیا نا، شرم سے نہیں مانگتا پھر بھی واجب ہے دینا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو موضوع عدم تمکن ہے اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں یہ قادر نہیں ہے، پیسہ اس کے اپنے. ہاں